تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے ایک بزرگ کے بچوں کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی ظاہری حالت میں جو تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بظاہر ان کو کوئی غم دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو ان کے گھر والوں نے اعتراض کیا کہ کیا آپ کے اندر رحم نہیں ہے؟ کیا آپ کا دل اپنی اولاد کے مرنے پر دکھتا نہیں ہے؟ پھر کیوں آپ اتنا کٹھور دکھائی دیتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کٹھور نہیں ہیں بلکہ رحم دل ہیں، ہم تو دوسروں پر بھی رحم کرتے ہیں، کافروں پر بھی رحم کرتے ہیں جو قابل رحم نہیں ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے، ہم تو جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ تم کو جو دکھائی دیتا ہے کہ ہم کٹھور ہیں ویسے نہیں ہیں۔ تو اس پر ان کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، گھر کے باہر والوں پر مہربانیاں اور رحم دلی اور گھر والوں کا غم نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک ثبوت ہوتا ہے، محبت کا ایک ثبوت ہوتا ہے، خوشی کا ایک ثبوت ہوتا ہے، غم کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ ثبوت تو دکھائی نہیں دیتا۔ غم کا ثبوت آنکھ سے بہنے والے آنسو ہوتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھے نہیں ہیں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو ہے کچھ اثر، آپ کو گھر والوں سے کوئی دلچسپی ہے؟ یہ کہنے کے بعد وہ غصے میں آ گئے، بے قابو ہو گئے، اور انہوں نے بے قابو ہونے کے بعد جو باتیں کہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ رو بزن کر دو بے گفتش اے عجوز، خود نباشت فصل دے ہم چون تموز۔ آپ نے اپنی بیوی جو بڑھیا تھی اس کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے بڑھیا، موسم خزاں جو ہوتا نا موسم بہار کی طرح نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہر موسم کو ایک جیسا سمجھتی ہے، جیسے ہر موسم ایک جیسا نہیں ہوتا، ویسے ہی موسم بہار اور موسم خزاں بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جملہ گر مردند ایشاں ورحیند، غائب و پنہاں ز چشم دل کا اند۔ آپ نے کہا کہ سب لوگ، خاص طور سے اولاد، خواہ وہ مردہ ہوں یا زندہ، ہمارے دل کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے زندہ اور مردہ دونوں برابر ہیں۔ تمہارے لیے ہوگا، کوئی زندہ ہیں کوئی مر گئے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ من چو بینم شاں معین پیش خیش، اس چرو رورا کنم ہم چوں تو ریش۔ جب میں ان کو، اپنی فوت شدہ اولاد کو مجسم جسم کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں تو کس وجہ سے تیری طرح اپنے چہرے کو زخمی کروں رو رو کر؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا اس لیے تو روتی ہے، تجھے فراق کا اور ہجر کا اور جدائی کا غم ہے، میں تو دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے لیے ان کا مرنا زندہ رہنا دونوں برابر ہیں، تو میں رو کر اپنا چہرہ خراب کیوں کروں؟ گرچہ بیروں اندھ از دور زماں، با منندو گرد من بازی کنا۔ اگرچہ کہ میری اولاد زمانے کے چکر سے آگے نکل چکی ہے، اس دنیا کے نشیب و فراز سے، اس دنیا کی سرگرمیوں سے باہر جا چکی ہے، لیکن وہ آج بھی میرے اطراف ہیں۔ جیسے بچے کھیلتے ہوئے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ میرے سامنے کھیلتے ہوئے چاروں طرف دکھائی دیتے ہیں۔ کس بات کا غم کروں؟ کس پر روؤں؟ گریا از ہجراں بود یا از فراق، با عزیزانم وصال است و اناق۔ رونا دھونا چھوٹ جانے کی وجہ سے
فراق اور جدائی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن میں اپنے عزیزوں سے نہ صرف ملتا ہوں بلکہ ان کے ساتھ معانقہ کرتا ہوں، ان سے گلے ملتا ہوں، حق کرتا ہوں۔ I am united with my dear ones and embracing them۔ ایسے میں کس بات پہ رونا؟ خلق اندر خواب می بینند شاں، مند بیداری ہمی بینم آیاں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی مرے ہوئے انسان کو نہیں دیکھ پاتا، دوسرا آدمی دیکھتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جاگتا ہوا آدمی خواب نہیں دیکھتا، سوتا ہوا آدمی خواب کیوں دیکھتا ہے؟ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو خوابوں میں دیکھتے ہیں میں ان کو بیداری میں دیکھتا ہوں۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ انسان جب اپنے حواس کو معطل کر دیتا ہے نیند میں تو خواب دکھائی دینے لگتے ہیں، اور اگر یہی انسان بیداری میں اپنے حواس کو معطل کر دے تو کیا عجب ہے اس کو کہ خواب دکھائی دے۔ زی جہاں خودرا دمے پنہا کنم، برگ حسرا از درخت افشاں کنم۔ میں کبھی اپنے آپ کو اس دنیا سے ہی غائب کر دیتا ہوں۔ حواس کا معطل کرنا تو معمولی بات ہے، میں کبھی اپنے آپ کو اس دنیا سے ہی معطل کر دیتا ہوں۔ جو میرے حواس کے پتے ہیں ان کو اپنے درخت سے جھاڑ دیتا ہوں۔ حس اسیر عقل باشد اے فلاں، عقل اسیر روح باشد ہم بداں۔ یاد رکھو اے سننے والو، اے فلاں لوگو، حواس جو ہے عقل کے پابند ہوتے ہیں۔ عقل جیسے ڈائریکشن دیتی ہے انسان کے سینسز اسی طرح کام کرتے ہیں۔ عقل حکمران ہے، سینسز اس کے مطیع و فرما بردار، اس کی رعایا ہے۔ عقل جیسے آرڈر دیتی ہے اس کے سینسز ویسا کام کرتے ہیں، لیکن عقل خود ہر چیز پر حکمران نہیں ہے، وہ بھی کسی کی انڈر حکمرانی ہے۔ جیسے ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کے کچھ سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، مینیجر سبارڈینیٹس پر اپنا حکم چلاتا ہے، لیکن مینیجر کے اوپر ایک جنرل مینیجر بھی تو ہوتا ہے، وہ جنرل مینیجر کا سبارڈینیٹ ہے۔ ویسے ہی عقل حواس پر حکم چلاتی ہے، لیکن کوئی اور بھی ہے جو عقل پر حکم چلاتا ہے، اور وہ روح ہے۔ جیسے حواس عقل کے پابند ہیں ویسے ہی عقل روح کی پابند ہے۔ دست بستہ عقل را جاں باز کرد، کار ہائے بسترا ہم ساز کرد۔ عقل جب جکڑ جاتی ہے تو روح اس کو آزاد کر دیتی ہے۔ انسان کی عقل جب جکڑ جاتی ہے تو روح اس کو آزاد کر دیتی ہے، الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتی ہے۔ اب اس کی کیا توضیح ہے وہ انشاءاللہ آگے کے اشعار میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ حس ہا وندیشہ بر آب صفا، ہم چو خس بگرفتہ روئے آبرا۔ انسان کے جو حواس ہیں، سینسس ہے، اور اس کے جو خیالات ہیں، افکار ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صاف پانی کے اوپر کچرا۔ صاف پانی ہے روحانیت کا صاف پانی، اس کے اوپر پورا اس کی سطح پر تنکے پتے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اتنے زیادہ تنکے اور پتے پڑے ہوئے ہیں پانی کی سطح کے اوپر کہ پانی دکھائی ہی نہیں دیتا دیکھنے والے کو۔ یہ ہے انسان کے خیالات، افکار، سوچ، خواہشات، یہ ساری چیزیں روحانیت کے پانی کے اوپر پتوں اور تنکوں کی طرح اس پانی کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب دکھائی ہی نہیں دیتا کہ نیچے پانی ہے۔ دست اخلاں خس بیکسو می برد، آپ پیدا می شود پیش خرد۔ عقل کا ہاتھ جب آگے آتا ہے اور اس خواہشوں، اس حواس اور افکار اور خیالات اور بیکار چیزیں، اس کے جو پتے اور تنکے ہیں اس کو پانی کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ہی پانی کے اوپر سے وہ تنکے ہٹ جاتے ہیں، پانی کھل کر دکھائی دینے لگتا ہے۔ وہ ہے عقل کا پانی۔ اپنے عقل کے پانی کو دیکھنے کے قابل بنانا ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تنکوں اور پتوں کو جو پانی کو چھپائے ہوئے ہیں ان کو ہٹانا ہوگا۔ خس بسمبہ بود برجو چوں حباب، خس چو یکسو رفت پیدا گشت آب۔ ایک نہر کے اوپر جب کچرا کوڑا
پانی کے بلبلوں کی طرح اوپر آ جاتا نا، پانی کا بلبلا ہوتا نا، جب پانی کے اوپر خطرہ پڑتا ہے تو ایک تھوڑی دیر کے لیے بلبلا آتا ہے، تھوڑی دیر کے اوپر پانی کی سطح کے اوپر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ تو کچرا کوڑا جو ہے ہمیشہ پانی کے بلبلوں کی طرح پانی کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ جب تک یہ ہوتا ہے تب تک اندر کا پانی دکھائی نہیں دیتا۔ کوڑا کرکٹ جب ہٹے گا، خس و خاشاک کچرا جب ہٹے گا تو پانی کھل گیا۔ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ کچرا بھرا ہوا ہے۔ دنیا جہاں کی ساری چیزیں آپ کے عقل کے اندر ہے اس وقت، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ان کی ان کی سب کی پالے ہوئے ہیں، کام کی نہ کاج کی، بیکار باتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خیالات الگ، وسوسے الگ، اندیشے الگ، خواہشات الگ، فرمائشیں الگ، سب اس کے اطراف گھری ہوئی آپ کی زندگی ہے، یعنی پانی کے اوپر کچرا ہی کچرا بھرا ہوا ہے۔ اس کو ہٹائیں گے تو صاف پانی دکھائی دے گا، تو پھر اس عالم کی چیزیں بھی دیکھنے لگو گے۔ چونکہ دست عقل نقشایت خدا، خس فزائد از ہوا بر آب ماں۔ جب تک اللہ تعالی عقل کے ہاتھ کو نہ کھولے تب تک ہمارے پانی پر ہوا کی وجہ سے، ہوا سے مراد ہوا و ہوس والا ہوا، خواہشات کی وجہ سے یہ کچرا بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی جتنی خواہشیں، شہوتیں، ارمان اور وسوسے، خیالات جتنے زیادہ بڑھتے رہیں گے اتنا کچرے کی لیئر موٹی ہوتی جائے گی اور اتنا اس کو صاف کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ جب کچرا تھوڑا ہوتا ہے پانی کے اوپر تو جہاں پہ کچرا نہیں ہوتا ہے اتنا پانی دکھائی دیتا ہے نا، لیکن اگر پانی کی سطح کے اوپر ادھر سے ادھر تک صرف کچرا ہی کچرا ہو، جھاڑ کے پتے ہی گرے ہوئے ہوں، سوکھے پتے پانی کے اوپر، اور پانی میں کوئی حرکت بھی نہیں ہے، تو پھر تو پانی دکھائی دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آب را ہر دم کنت پوشیدہ ہوا خنداں و گریاں عقل تو، وہ ہر وقت پانی کو چھپا کر رکھتا ہے کچرا، اور تمہاری خواہشیں جو ہے نا وہ مسکراتی رہتی ہیں اور عقل روتی رہتی ہے۔ ہماری جو حالت ہے اس وقت یہ ہے کہ ہماری خواہشیں اس وقت بہت مسکرا رہی ہیں، کیونکہ ہم خواہشوں کے ساتھ ہی پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا محور خواہشوں کو پورا کرنا بن کے رہ گیا ہے، تو خواہشیں ہماری مسکرا رہی ہیں۔ کیا بے وقوف ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک میں آتی جا رہی ہوں اور یہ ان کو پورا کرنے کی فکر میں اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے۔ خواہشیں مسکرا رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں آپ کا، اور دوسری طرف عقل کی حالت یہ ہے کہ وہ افسوس کے آنسو رو رہی ہے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا ہے اور بیکار چیزوں میں وقت گزاری کر رہا ہے۔ چونکہ تقوی بست دو دستے ہوا، حق کو شاید ہر دو دستے عقل راہ۔ انسان کے اندر جب پرہیزگاری آ جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا اور ہوس، خواہشیں اور شہوتیں، ارمان، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ بند جاتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگار والے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے جب پوچھیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کے کیا آرزو ہے، آپ کے کیا ارمان ہے، بتائیے، کچھ آرزو ہے تو بتائیے آپ کی، تو وہ کہتا ہے آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے، آرزو ہو کہ آرزو نہ ہوئی، میری آرزو ہی یہی ہے کہ میری کوئی آرزو ہی نہ رہے۔ یہ بھی کیسی آرزو ہے کہ ہے تو آرزو مگر کوئی آرزو نہیں ہے۔ جب آرزوؤں اور خواہشوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تبھی تقوی و پرہیزگاری اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ تو پرہیزگاری ہوا و ہوس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے، اور جب عقل کے ہاتھ کھل جاتے ہیں تو عقل سب سے پہلے اس کچرے کو صاف کر لیتی ہے۔ بس ہوا سے چیرا محکوم ہے تو شدھ، چون خرت سالار و مخدوم ہے تو شدھ۔ جب وہ حواس جو تمہارے اوپر غالب ہیں، تمہارے اوپر اپنا اثر ڈالے ہوئے ہیں، جب تمہارے محکوم بن جاتے ہیں، تمہارے حکم کے تابع بن جاتے ہیں، تو پھر عقل سردار بن جاتی ہے اور مخدوم بن جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ جب تک حواس غالب رہیں گے عقل مخدوم رہے گی، محکوم رہے گی۔ جب عقل غالب آ جائے گی حواس محکوم ہو جائیں گے۔ حسرا بے خواب خواب اندر کنت،
تاکہ غیبت ہا ز جاں سر برزنت. وہ عقل جب اپنا کام کرتی ہے تو حواس کو نیند کے بغیر بھی سلا دیتی ہے. تم تو سوتے ہو اس وقت جب تمہارے حواس بند ہوتے ہیں. نیند اور حواس کا بند ہونا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. نیند آئے گی تو حواس خود بخود بند ہو جائیں گے، حواس بند ہوں گے تو نیند آئے گی. یہ معاملہ ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے یہ سوتے نہیں ہیں مگر حواس کو بند کر لیتے ہیں. تاکہ غیبت ہا ز جاں سر برزنت، یہاں تک کہ اندیکھی باتیں روح میں سے سر ابھارتی ہیں. جب حواس کو آدمی معطل کر لیتا ہے تو پھر ایسی ایسی چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو جاگنے والا کبھی نہیں دیکھ سکتا. ہم ببیداری ببینت خواب ہا، ہم ز گردوں برکشاید باب ہا. وہ بیداری میں بھی خواب دیکھ لیتا ہے، آسمان کے دروازے بھی اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. اب یہ جاگتے انسان کا خواب دیکھنا یہ کیسے ممکن ہے؟ آنکھ بند ہوگی تو خواب دکھائی دے گا نا. آنکھ تو کھلی ہے مگر خواب کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی اندھا آدمی دیکھنے لگے. ایک کرامت یہاں پر ایک بزرگ کی بیان کی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے. ایک نابینا شیخ تھے جو مادرزاد اندھے تھے، ماں کے پیٹ سے اندھے تھے، لیکن جب قرآن پڑھتے تھے تو دیکھ کر پڑھتے تھے. ان کا یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. دید در بغداد یک شیخ فقیر، مصحف در خانہ پیر زریر. ایک فقیر درویش تھا جو ایک شیخ کے پاس گیا بغداد میں، تو دیکھا کہ ان کے گھر میں قرآن لٹکا ہوا ہے جبکہ وہ نابینا ہے. دل میں خیال ہوا کہ یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، تو یہ قرآن مجید لٹکا کر کیا کر رہے ہیں؟ گشت زیفش در تموز پرز سوس، ہر دو زاہد جمع باہم چند روز. تو اب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ گرما کا زمانہ تھا. دو فقراء، دو درویش ایک جگہ ملے. ایک درویش کے گھر میں ایک درویش جا کر مہمان بنا. اکٹھے رہنے لگے دونوں گھر میں. گفت اینجا اے عجب مصحف چراست، چونکہ نابیناست این درویش راست. جب یہ گھر میں مہمان بنے نابینا درویش کے، تو دیوار کے اوپر جب نظر پڑی تو وہاں پر قرآن لٹک رہا تھا. تو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں قرآن کیوں ہے، کیونکہ ان کے گھر میں ان کے سوا کوئی دوسرا تو ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے ان کے بیوی بچے قرآن پڑھتے ہوں، لگا لیے ہوں، لیکن گھر میں تو ان کے کوئی ہے نہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں. پھر ان کے گھر میں قرآن کیوں ہے، حالانکہ یہ بالکل نابینا ہے. اندری اندیشہ تشویشش فزود، کہ جزورا نیست اینجا باش بود. اس خیال کے آتے ہی ان کو یہ جاننے کی تشویش بڑھ گئی کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید ہے، کیونکہ اور کسی کا تو یہاں رہن سہن نہیں ہے، کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے ان کے پاس. اوست تنہا مصحف آویختہ، من نیم گستاخ یا آمیختہ، تا بے پرسم نے خموش صبر کنم، تا بصبر مر مراد برزنم. وہ تنہا رہتے ہیں اور گھر میں قرآن لٹک رہا ہے. اب میں پوچھوں تو کیسے پوچھوں کہ یہ قرآن کیوں لٹک رہا ہے؟ اب دیکھیے، اس طرح کا سوال کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کو آپ نے گستاخ کہا، ایک کو آپ نے آمیختہ کہا. گستاخ اصل میں کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا نہیں، بس کچھ بھی بول دینا. بے پرواہ قسم کا، بدتمیز قسم کا انسان، شوخ قسم کا انسان. ان مینرلی ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے بغیر کچھ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، فوری پوچھ دیتا ہے. دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو بدتمیز گستاخ تو نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ بے تکلف ہوتا ہے. مڈلڈ ان مائی وٹس کہتے ہیں اس کو. ہر چیز پوچھ لیتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات ہی ویسے کلوز ہوتے ہیں نا، تو جو کلوز ہوتے ہیں وہ کچھ بھی سوال کر لیتے ہیں. اب یہاں پر ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا نہ وہ معاملہ تھا. نہ یہ جو ہے انمینرلی پرسن تھے کہ آگے بڑھ کر پوچھ دیں، نہ زیادہ ان کا بے تکلفی والا معاملہ تھا. حال حال میں تو ملاقات ہوئی، ابھی تو ساتھ رہنا شروع ہوا، کیسا پوچھیں گے؟ تو دل ہی دل میں انہوں نے سوچا کہ میں کیسا پوچھوں. بعد میں دل میں خیال آیا کہ نہیں، خاموش رہوں اور صبر کروں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کا آنسر مجھے مل جائے گا. صبر کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے پوچھنے سے بعض معاملات. صبر کر دو بود چندے در حرچ، کشف شد
کا صبر مفتاح الفرج. اس طرح یہ جو خیال آیا ان کو کہ صبر کر لو تو یہ صبر کرتے ہوئے گزارنے لگے. حالانکہ کچھ دن تک پریشانی اور بے چینی کی کیفیت، الجھن کی کیفیت تھی، دل میں بار بار یہ الجھن ستاتی تھی، ایک قسم کا ڈاؤٹ آتا تھا، کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے، لیکن صبر کرتے تھے، پوچھا نہیں، وقت کا انتظار کرتے رہے کہ وقت آئے گا تو خود بخود پتہ چلے گا مجھے. تو ایک وقت کے بعد معاملہ کھل گیا. کالصبر مفتاح الفرج، جیسے کہا جاتا ہے نا، صبر کشادگی کی کنجی ہے. صبر کرو، کچھ نہ کچھ راستہ نکل ہی آئے گا. صبر گنجستہ برادر صبر کن، تا شفائے ابھی تو زیں رنج کہن. اے میرے بھائی، ایسے تو بھی صبر کیا کر، جلد بازی مت کر. صبر ایک خزانہ ہے، اگر تم نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا تو خزانے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. صبر کرو. پرانے سے پرانا رنج، پرانے سے پرانی بیماری بھی ہے تو بعض وقت صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. صبر تلخست و برے او شکرست، صبر سوئے کشف ہر سر رہ برست. صبر بہت کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے. صبر سوئے کشف ہر سر رہ برست، صبر ہر راز کے کھولنے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ رہبر کا کام کرتا ہے. کچھ وقت تک صبر کرو، اس کے پاس راز خود بخود سامنے آ جائے گا. جلد بازی کر کے پوچھیں گے تو کبھی کبھار معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ گھر میں اگر چھوٹا پودا لگاتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ بڑا تناور درخت بن جائے تو آپ کے لیے صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. صبر کریں گے تو ایک وقت کے بعد ہی صحیح چھوٹا سا پودا ایک بڑے جھاڑ میں تبدیل ہو ہی جائے گا. لیکن اگر آپ نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کو جلدی بڑا کرنے کے لیے کھینچنا شروع کیا تو جڑ سمیت ہاتھ کو آ جائے گا، پھر لگے گا بھی نہیں. یہاں وہی بات بتائی جا رہی. اب دیکھیے صبر کتنی اہم چیز ہے، اس کو بتاتے ہوئے آپ ایک اور حکایت کے اندر حکایت پیش کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے. لقمان علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے. چونکہ داؤد علیہ السلام کا پیشہ لوہاری تھا، آپ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، تو اپنا کام کر رہے تھے اور لقمان علیہ السلام کی نظر ان کے اوپر پڑی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے معاملہ. رفت لقمان سوئے داؤد نبی، حلقہ می کرد او ز پولاد ابی. لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ سٹیل سے کچھ حلقے بنا رہے ہیں، گول 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 حلقے بنا رہے ہیں سٹیل یوز کرتے ہوئے. فولاد، فارسی میں پولاد کہتے ہیں، اصل یہ فارسی لفظ ہی ہے پولاد، جو عربی میں چونکہ پا نہیں ہوتا اس لیے بہت سارے فارسی الفاظ کو پا ہٹا کر فا لگا دیا جاتا ہے. جیسے کہ پیل ہے، پیل ہاتھی کو کہتے ہیں فارسی، لیکن جب یہ لفظ عربی میں گیا تو چونکہ عربی میں پا نہیں ہوتا اس لیے اس کو فا میں تبدیل کر دیا گیا، فیل کر دیا گیا. تو ایسے ہی پولاد کا معاملہ بھی ہے، ہم لوگ فولاد کہتے ہیں فاس. تو بہت اسٹرانگ پیلے، ابھی کہتے ہیں بہت سخت، نہ ہلنے والا، بہت مضبوط اسٹیل، اس کو آگ میں جلا کر اس سے حلقے بنا رہے. جملہ را با یک دیگر درمی فگند، زاہنو پولاد آ شاہ بلند. وہ بزرگ جو حضرت داؤد علیہ السلام بڑے مرتبے والی شخصیت تھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ لوہے اور فولاد سے ایک دوسرے میں وہ حلقے بنا کر حلقے ایک دوسرے کے اندر ڈال رہے تھے، جیسے زنجیر بنائی جاتی ہے نا، کاسٹنگ آل دا اسٹیل رنگز انٹو ایچ ادر، یہ کام کر رہے تھے. صنعت ذرات او کم دیدہ بود، در تحیر ماند و وسواسش فزود. یہ جو آرمرس ہینڈی کرافٹ ہوتا نا، یہ لقمان علیہ السلام نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. زرہ بنانا کہتے ہیں اس کو، صنعت ذرات، زرہ بنانے کی صنعت کبھی نہیں دیکھی تھی لقمان علیہ السلام نے. وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لوہے کو گرم کر رہے ہیں، اس کو پھر پکڑ کے گول 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 بنا رہے ہیں، پھر وہ ایک کے اندر دوسرا لگاتے جا رہے ہیں زنجیر کی طرح حلقوں کو. کچھ عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، پہلی بار دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. تو مختلف سوالات حضرت لقمان علیہ السلام کے ذہن میں آئے تو ان کی کیوریاسٹی بڑھ گئی جاننے کے لیے کہ آخر یہ آپ کیا کر رہے ہیں.
کینچ شاید بود وا پرسم ازو کیچ می سازد ز حلقہ تو بتو. آخر یہ کیا بن رہا ہے؟ جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں اپنے فن میں، جب وہ ابتدان کوئی کام کرتے ہیں تو جو اس فن کا نہ جاننے والا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہے ہیں. ابتدا میں تو کہتا ہے کہ کچھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے، یہ اٹھا رہے ہیں، وہ رکھ رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بولتا ہے. اور جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں ایسا معاملہ دیکھنے کے بعد بھی پوچھتے نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں بن جانے تک کا. اب یہاں حضرت لقمان علیہ السلام ہیں جو حکیم ہیں، حکمت والے، وہ کہاں سے پوچھیں گے؟ دل میں تو خیالات آ رہے ہیں کہ آخر کیا بنایا جا رہا ہے، ان سے پوچھوں کیوں آخر مسلسل حلقے بنا کر حلقوں کو حلقوں میں ملاتے جا رہے ہیں. باز با خود گفت صبر اولا ترست، صبر با مقصود زوتر رہبرست. پھر آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ نہیں، پوچھنا مناسب نہیں ہے، صبر زیادہ مناسب ہے. صبر ہی رہنما ہوتا ہے. انتظار کرو، وقت کے بعد خود پتا چل جائے گا کہ کیا بنا رہے ہیں. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بنا رہے ہیں تو بن تو جائے گا نا، تو بن جانے کے بعد خود پتا چل جائے گا کہ کیا بنا. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چون پرسی زود تر کشوت شود مرغ صبر از جملہ پرراں تر شود. اگر تم نہ بھی پوچھو گے تو ایک وقت کے بعد تم پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز بنا رہے ہیں وہ بن جائے گی. اسی لیے صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. صبر کا پرندہ دیگر تمام پرندوں سے زیادہ تیز اڑتا ہے، اس کو اڑاؤ. ور بے پرسی دیر تر حاصل شود سہل از بے صبریت مشکل شود. اور اگر تم وقت سے پہلے پوچھ لو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ تم کو حاصل ہی نہ ہو. بعض وقت بعض بڑے لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی چیز تم پوچھ لو تو کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے، تمہارا کیا کام ہے. اس طرح سے اگر آپ کو وہاں سے روانہ کر دیں گے تو جو معلوم ہونا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوگا. تو بے صبری سے آسان چیز بھی مشکل بن جاتی ہے بعض وقت. چونکہ لقمہ تن بزد ہم در زماں شد تمام الصنعت داؤد آں. اب چونکہ یہ خیال آیا اور یہ خیال حاوی ہو گیا لقمان علیہ السلام کے اوپر کہ صبر کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، تو اسٹریٹ اوے وہ خاموش ہو گئے، آپ نے منہ بند کر لیا. اور پھر ایک وقت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کاریگری ہے اس کا کام مکمل ہو گیا. جب آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ کیا بنا ہے، پس زرا سازی تو در پوشید او پیش لقمان حکیم صبر خو. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے زرا بنائی، زرا کا لباس بنایا جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ نے پہن بھی لیا. یعنی کیا بنا رہے ہیں وہ بھی معلوم ہو گیا، کیوں بنا رہے ہیں وہ بھی معلوم ہو گیا، بننے کے بعد پہنا جاتا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، پہننے کے بعد کیسا لگتا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، کیوں پہنا جاتا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا. خاموش بیٹھنے اور صبر کرنے کا نتیجہ. کیونکہ لقمان علیہ السلام نہایت صبر کے حامل شخصیت تھے اور بڑے حکیم و دانا تھے، بہت انٹلیکٹ تھا ان کے پاس. گفت ای نیکو لباس است فتح در مساف خصم دفع زخم را. اب جیسے یہ لباس حضرت داؤد علیہ السلام نے پہن لیا، پہنتے ہی حضرت لقمان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے نوجوان، یہ بڑا اچھا لباس ہے، لڑائی کے میدان میں تلواروں کے زخموں سے ہم کو بچا لیتا ہے. یعنی اب اس کا مقصد بھی معلوم ہو گیا. جنگ کے میدان میں لوگ وہ پہن کر میدان میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں تاکہ تلواروں سے جسم زخمی نہ ہو. گفت لقمہ صبر نیکو ہمدمیست کو پناہ و دافع ہر جا امیست. پھر لقمان علیہ السلام نے دل ہی دل میں فرمایا، واہ صبر کتنا اچھا ساتھی ہے، جو چیز میں نے جاننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی معلوم ہو گیا کہ کیوں بنایا جاتا ہے، کیوں پہنا جاتا ہے. اور صبر ہی ہر مقام پر غم کی پناہ ہوتی ہے اور غم کو دور کرنے والا ہوتا ہے. بس صبر کرنا ہوتا ہے، شرط صرف یہ ہے صبر کرنا ہوتا ہے. صبر را باحق قرین کر دے فلاں آخر ور عصر را آگہ بخاں. اے سننے والے انسان، صبر کو اللہ تعالیٰ کا ساتھی بتایا گیا ہے. ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے قرآن میں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب صبر کے ساتھ ہے، اور جو صبر کرے گا اس کے ساتھ ہو جائے گا. آخر والعصر را آگہ بخاں. پھر سورہ والعصر کے آخر میں پڑھو کیا آیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کے ساتھ صبر کو رکھا گیا ہے. معلوم ہوا کہ صبر کی نگہداشت بھی ویسی ہی ضروری ہے
جیسی حق کی نگہداشت ضروری ہے۔ 100,000 کیمیاں حق آفرید، کیمیائے ہم چو صبر عدم ندید۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کیمیائیں بنائی ہیں، ایسی کیمیاں جو تانبے کو سونا بنا دے اس کو کہتے ہیں کیمیا، جو معمولی میٹل تانبے کو سونا بنا دیتی ہے اس کو کہتے ہیں کیمیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کیمیائیں بنائی ہیں، لیکن صبر جیسی کیمیا تو آدم نے بھی نہیں دیکھی، جو تانبے کو سونا بنا دینے والی چیز ہے۔ کرو تو صحیح صبر، پتہ چلے گا، کرتے ہی نہیں ہیں، بے صبرے ہیں تو کیا کریں گے۔ اب یہاں پر آپ یہ چلتے چلتے یہ واقعات بیچ میں لانے کے بعد پھر واپس آ رہے ہیں اس نابینا درویش کے واقعے کی طرف جو قرآن مجید بغیر بینائی کے پڑھتے تھے۔ مرد مہماں صبر کر دو ناگہاں، کشف گشتش حال مشکل در زماں۔ تو پھر یہ مہمان شخص نے جب ان کو یہ ساری باتیں یاد آ گئی، صبر کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے کچھ سوال نہیں کیا اور صبر کیا۔ تو کیا ہوا، اچانک اس مشکل کا حل ان کے سامنے آ گیا کہ یہ نابینا ہونے کے باوجود قرآن مجید دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اس کی حقیقت کھل گئی۔ نیم شب آواز قرآن را شنید، جست از خواب آن عجائب را بدید۔ یہ سو رہے تھے رات میں، آدھی رات کو اچانک قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی، تو اس آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب یہ نیند سے اٹھے، اٹھ کر انہوں نے دیکھا تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ان کو دکھائی دی، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، کیونکہ ان کے لیے عجیب و غریب منظر ہی تھا کہ نابینا ہیں اور قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ کہ ز مصحف کور می خاند درست، گشت بے صبرو ازو آن حال جست۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نابینا شخص قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں بلکہ صحیح صحیح پڑھ رہے ہیں، تو ایک بے صبری کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ نیند سے اٹھے، اٹھ کر ان کے پاس آ گئے، آ کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار انسان کو ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید تبرکاً قرآن سامنے رکھ لیا ہوگا، حافظ ہوں گے، حفظ کی وجہ سے پڑھ رہے ہوں گے۔ گفت چوں کوری عجب بے چشم و نور، چوں ہمی خانی و می بینی صدور۔ کہا آپ تو نابینا ہیں، بغیر آنکھ کے، بغیر آنکھوں کی روشنی کے آپ سطریں دیکھ دیکھ کے کیسا پڑھتے ہیں؟ سوال کر لیا۔ اونچے می خانی براں افتادائے، دست را بر حرف آں بنہادائے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ قرآن مجید کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بلکہ آپ تو جو پڑھتے ہیں وہی صفحہ پلٹاتے ہیں۔ اگر حافظے کی بنیاد پر پڑھتے ہوتے تو پڑھنے کے حساب سے صفحے نہیں پلٹتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ صفحہ پلٹاتے ہیں بلکہ آیتوں کے اوپر انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں۔ مطلب جو لفظ پڑھ رہے ہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی کلمے پر انگلی ہے۔ نابینا آدمی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات در سیر پیدا می کنت، کہ نظر بر حرف داری مستند۔ اور رفتار جو ہے پڑھنے کی، جس رفتار سے پڑھ رہے ہیں اسی رفتار سے انگلی آگے بڑھ رہی ہے، اور بالکل صحیح، کہیں کوئی غلطی نہیں، انگلی بھی صحیح جگہ پہ جا رہی ہے، حروف بھی صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہیں۔ کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کوئی نابینا قرآن پڑھ رہا ہے۔ گفت اے گشتہ ز جہل تن جدا، این عجب داری تو از سنے خدا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے درویش، تو بھی درویش بن کر میرے پاس آیا ہے نا، میں بھی درویش، تو بھی درویش، تو جسمانی جہالت سے جدا ہو گیا ہے۔ عام آدمی اگر یہ بات پوچھتا تو شاید تعجب کی بات تھی، تو جسمانی جہالت سے جدا ہو گیا ہے، تو سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر تعجب کیسا ہے؟ یہ دنیا دار آدمی کے لیے تعجب کی بات ہوگی، تیرے اور میرے لیے نہیں ہے۔ منز حق درخواستم کہ مستاں، بر قرات من حریصم ہم چجاں۔ میں نے جب میری بینائی چلی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیا تھا، پروردگار مجھے قرآن مجید پڑھنے میں بہت دلچسپی ہے، اب میں اپنی جان کی طرح اس کو عزیز رکھتا ہوں، اور میری بینائی چلی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مادرزاد اندھے نہ تھے ہوں گے، بعد میں ان کی بینائی چلی گئی ہوگی، تو انہوں نے معروضہ کیا، تو بینائی لے لیتا ہے تو لے لے، تیری مرضی، لیکن میری ایک بہت اہم چیز تھی، وہ میں قرآن مجید پڑھتا تھا، وہ اب میں کیسے پڑھوں گا؟ میری جان کی طرح عزیز ہے قرآن پڑھنا مجھے۔ نیستم حافظ مرا نور بدہ، درد و دیدہ وقت خاندن بے گرہ۔ اب میں حافظ تو نہیں ہوں کہ حافظی کی بنیاد پر پڑھ لوں، اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو آنکھیں لیتا ہے، بینائی لیتا ہے تو لے لے،
کم از کم قرآن پڑھتے وقت تو دے دے، قرآن پڑھتے وقت تو مجھے روشنی عطا کر دے. یہ میں نے معروضہ کیا. بازدہ دو دیدہ امرا آزما کے بگیرم مصحف و خانم ایاں. جب میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کروں تو میری بینائی مجھے لوٹا دے. جیسے ہی میں قرآن اٹھاؤں اور دیکھ کر پڑھنا شروع کروں تو میری بینائی مجھے دے دے. اس کے بعد جب میں قرآن پڑھنا بند کروں تو پھر لے لے. آمد از حضرت ندا کہ مردکار، اے بہر رنجے بما امیدوار. بارگاہ خداوندی سے آواز آئی، اے میرے با عمل بندے، تو ہر مصیبت میں مجھ سے امید رکھتا ہے، ہر تکلیف کے باوجود، ہر رنج کے باوجود امیدوار ہے، گریٹفل ہے، ہوپ فل ہے، اور میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں. حسن زنستو امید خوش ترا کہ ترا گویت بہر دم برترا. یہ تیرا حسن زن جو ہے نا میرے بارے میں، تو سمجھتا ہے کہ میں ایسے میں بھی تیری بینائی لوٹا سکتا ہوں. یہ تیرا حسن زن ہے، اچھی امید ہے. اور اچھی امید ہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان ہر سانس میں ترقی کرتا ہے. جب امید چلی گئی تو ترقی بھی رک گئی. جب تک امید ہے تب تک ترقی کا دروازہ کھلا ہے، اور جب امید ختم ہو گئی ترقی بھی بند ہو گئی. ہر زماں کے قصد خانن باشدت یاز مصحف ہا قرات باعدت. جس وقت تیرا پڑھنے کا ارادہ ہوگا قرآن، اور جب بھی تو قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہے گا، من درا دم وا دہم چشمت ترا تا فروخانی معظم جوہرا. اے میرے جوہر، اے وینریبل سلیف، او مائی وینریبل سلیف، جب بھی تو ایسا ارادہ کرے گا کہ قرآن پڑھنا ہے، میں تیری بینائی لوٹا دوں گا تاکہ تو اچھی طرح پڑھ لے. ہم چنا کر دو ہراں گاہے کے من واہ کشائم مصحف اندر خواندن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور جب بھی میں قرآن کھولتا ہوں میری بینائی مجھے لوٹ آتی ہے. آن خبیرے کو نشد غافل ذکار، آن گرامی بادشاہ کردگار. وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے نا، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے. جیسے ہی میں قرآن کو ہاتھ لگاتا ہوں اس کو خبر تو ہوتی ہے، فوری بھی نہیں دے دیتا ہے. وہ بڑا طاقتور ہے، آنرڈ سورین والا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ ایک لمحے کے اندر بھی نہیں دے دینا. باز بخشت بی نشم آ شاہ فرد، در زماں ہم چون چراغ شب نورد. وہ اپنی شان میں یکتا یگانہ، وہ میری بینائی فوری مجھے دے دیتا ہے. بالکل ایسی بینائی دیتا ہے جیسی جو تاریکی کو لپیٹ دے، بالکل اندھیرے پن کو برخاست کر دے. شاید تم بھی اتنا نہیں دیکھ پاتے ہو جتنا میں دیکھتا ہوں بغیر چراغ کے. ہم کو روشنی سے مطلب ہے نا، آنکھ ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں. اگر دینے والا بغیر آنکھ کے دکھا رہا ہے تو آنکھ کی کیا ضرورت ہے. زی سبب نبوت ولی را اعتراض، ہرچ بستانت فرستد احتیاز. اسی لیے جو ولی لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر چیز بھیج دیتا ہے. گرب سوزت باغت انگور دہت، درمیان ماتم سور دہت. اگر وہ تیرا باغ جلاتا ہے تو انگور دے دیتا ہے. انگور کا باغ اگر وہ جلا دے تو تم کو انگور توڑنے کی زحمت سے بچا کر گھر میں انگور پہنچا دیتا ہے. رنج کے دوران خوشی دے دیتا ہے. آن شلے بے دست را دستے دہت، کان غم ہارا دل مستے دہت. وہ ٹنٹے پیر کو بھی ہاتھ دے دیتا ہے. بھول گئے ہو وہ واقعہ بھی بھول گئے ہو کہ ایک ٹنٹے پیر تھے، ان کو ہاتھ دے دیا. کان غم ہارا دل مستے دہت، غموں کی کان کو بھی مست کر دیتا ہے. حالانکہ وہ غموں کی کان ہے، غموں سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی مست ہے. یہ مستی ایک الگ چیز ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مستی تب بھی ان کے اندر نہیں ہے. اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں لیکن مست ہے. یہ تو ایک الگ ہی بات ہے نا. لا نسلم ویتراز از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود زفت. ہم ایسی بات نہیں مانتے،
ہم کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ہم کو یہ نہیں ہونا، ہم ایسا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم سے گزر چکی ہیں، ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں۔ ہم کو اتنا پتا ہے کہ جو چیز گم جاتی ہے اس کا بھاری بدلہ آ جاتا ہے، 10 کا نقصان ہو تو 25 آتے ہیں۔ یہ مانا چونکہ بے آتش مرا گرمی رسد، رازیم گر آتش مارا کشد۔ یہ جو آخری کے یہ اشعار ہیں نا، یہ 3 آج جو ہم پڑھیں گے آخری کے 3 اشعار، اس پر ذرا خاص توجہ دیجیے۔ چونکہ بے آتش مرا گرمی رسد، رازیم گر آتش مارا کشد۔ جب کسی کو بغیر آگ کے گرمی مل جاتی ہے تو وہ آگ بجھ جانے پر راضی کیوں نہ ہو؟ آگ انسان جلاتا کیوں ہے؟ گرمی کے لیے۔ اور اگر وہ بغیر آگ کے گرمی دے رہا ہے تو پھر آگ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کو اقتدار چاہیے تو وہ اقتدار کے لیے کرسی لیتا ہے، اگر کرسی کے بغیر ہی اقتدار مل جائے تو کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو چیز انسان جس مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے وہ مقصد اصل ہے، نہ کہ وہ ذریعہ۔ کرسی ایک ذریعہ ہے اقتدار لینے کا، اگر کرسی کے بغیر ہی اقتدار ملتا ہے تو کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آدمی بغیر آنکھوں کے دیکھنے کے قابل ہو جائے اور آنکھ والوں سے زیادہ دیکھنے کے قابل ہو جائے تو آنکھ کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ بے چشمی بے بخشت دیدنی، این چنی کوریست چشم روشنی۔ جب وہ بغیر آنکھ کے دیکھنا عطا کر دیتا ہے تو ایسا انسان کا ظاہری اندھاپن روشن آنکھ سے زیادہ ہے۔ بے چراغ چوں دہد او روشنی، گر چراغ شد چے افغامی کنی۔ جب وہ بغیر چراغ کی ہی روشنی دے رہا ہے تو چراغ بجھ جانے پر شکایت کس بات کی؟ چراغ لگاتا کیوں ہے انسان؟ روشنی کے لیے۔ اگر بغیر چراغ کے چراغ سے زیادہ روشنی مل رہی ہے تو اب چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ بجھ جائے تو بجھ جائے۔ رات میں آپ چراغ روشن کرتے ہیں، جیسے دن نکلتا ہے آپ خود اپنے ہاتھ سے چراغ بجھا دیتے ہیں۔ رات میں کھلے میدان میں آپ نے روشنی لگائی، 4-5 ہائی وولٹیج کے ہیوی واٹس کے ہیلوجنز لگائے، اپنا کام نکالا، تب بھی آپ کی ضرورت کے مطابق وہ روشنی آپ کو کافی نہیں ہو رہی تھی، لیکن کام آپ نے نکال لیا۔ لیکن جیسے ہی دوسرے دن نکلا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوا، اب ان روشنیوں کی کیا اہمیت باقی رہی؟ اس کا لگانا نہیں لگانا دونوں برابر ہو گئے۔ یہ ہے اصلیت۔ ذریعے کی اہمیت نہیں ہے، جو مقصد ہے وہ اصل چیز ہے، جو آپ کو حاصل کرنا ہے وہ اصل ہے۔ وہ جس چیز سے حاصل ہوتا ہے وہ چیز چاہے ملے نہ ملے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس ذریعہ ہوتا ہے، چیز نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آنکھ والے ہیں مگر بینائی نہیں ہے، ایسے بھی تو ہے نا لوگ۔ آنکھ جو بینائی کا آلہ ہے وہ موجود ہے مگر بینائی نہیں ہے۔ آنکھیں سلامت ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بہترین دیکھنے والا شخص ہوگا، لیکن اندر سے پرابلم ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں وہ روتے چلاتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے آپ کدھر سے بات کہاں جا کے پہنچ رہی ہے کہ آپ روتے کیوں نہیں ہیں، آپ کو غم کیوں نہیں ہے؟ اس کے سوال کا جواب آپ کو اس انداز سے مل رہا ہے۔ تو کبھی وہ لوگ اللہ کی لی ہوئی چیز لوٹانے کی درخواست نہیں کرتے۔ اب ان لوگوں کے واقعات اب آپ کو یہاں پر سننے کو ملیں گے جو اس طرح کے تھے، جو دنیا کے کسی معاملے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی آبجیکشن نہیں کرتے۔ ایسے اللہ والے جن کو بعض چیزوں میں بھلے ہی کچھ نقصان ہوتا ہے، بھلے ہی کچھ برا لگتا ہے، لیکن کچھ نہیں بولتے، ہم کو کیا کرنا ہے، یہ بولتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے حکایتیں اب آپ کو سننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم
شبی بشنو از گوش دل مثنبی ما نبی در ره صدق برتا مسمم شبی